قرآن کے اندر جا بجا اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تو ڈرو، یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو اللہ تو ڈرو۔ بارہا قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اے لوگو، اے مومنو، اے ایمان والو اللہ تو ڈرو، اللہ تو ڈرو، اللہ تو ڈرو۔ بار بار قرآن کے اندر فرمایا۔ صاحب ایمان مسلمان اپنے گربان کے اندر جھاگ کے اللہ تبارک و تعالی دی ذات کو حاضر و ناظر کر کے ذرا اپنے تخیل دی دنیا کے اندر دیکھی کہ وہ کتنا رب تو ڈرتا ہے، وہ دل کے اندر کتنا رب کا ڈر اور خوف ہے، کتنا اللہ تبارک و تعالی دی احکامات کی تابع داری کرتا ہے، کتنا اس کے دل کے اندر رب کا ڈر اور خوف ہے۔ میں اپنا موضوع حدیث پاک کو شروع کرتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، بلکہ اس کو پہلے ایک اور آیت کریمہ بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے صاحب ایمان مسلمان کی کامیابی کے 4 راز دسے نے، 4 راز اللہ نے صاحب ایمان مسلمان کی کامیابی کے دسے نے۔ وہ کیڑے نے؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، سب تو پہلا کامیابی کی سیڑھی تے قدم رکھنا ایمان والے، ایمان والے جنہاں نے اللہ تے اللہ دی رسول دی ذات تے ایمان رکھیا، ایمان اللہ آندا، ایمان والے سب تو پہلی کامیابی دی سیڑھی ہے ایمان والا ہونا۔ کافراں نال مخاطب نہیں، رب مومناں نال مخاطب ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگے آ کے دوسرے نمبر تے اتقوا اللہ، اپنے رب تو ڈرو۔ تیسرے نمبر تے کیا؟ وجاہدوا، مجاہدہ کرو اللہ دی راہ دے اندر۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور وسیلہ تلاش کرو، لعلکم تفلحون، اس امید تھی کہ تسی کامیاب ہو جاؤ۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل دے وچوں ایک شخص اور مومن مسلمان سی، اس وقت دا مومن ایسی، مسلمان ایسی، صاحب ایمان تے ایسی، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے انہوں مال تے اولاد دے نال بھی نوازیا سی۔ اللہ نے اس صاحب ایمان نو، مومن نو اولاد دے نال بھی نوازیا سی تے مال دے نال بھی نوازیا سی۔ ایک دن اپنے پتراں نو کٹھا کر کے اپنی اولاد نو کول بہا کے پوچھیا اے میرے پترو، میری اولاد، میرے بچیو، دسو میں باپ نے تھوڑی تربیت کس طرح کی ہے؟ میں باپ نے تھوڑی تربیت کدھا دی کیتی ہے، کس طرح دی تربیت کیتی ہے؟ تے اولاد نے آکھی ابا جی اللہ تھاڑے تے کرم فرمائے، رحم فرمائے، تساں نے ساڈی بڑی اچھی تربیت کیتی ہے، تساں نے ساڈی بہترین تربیت کیتی ہے۔ تو پھر اس باپ نے آکھیا بیٹے کہ تھوڑی تے تربیت میں اچھی کیتی ہے، مگر میں اللہ دی بارگاہ کے اندر اپنے واسطے کوئی نیکی جمع نہیں کر سکیا، کوئی نیکی جمع نہیں کر سکیا۔ میں ڈرتا ہے کہ میرا خاتمہ ہو جائے گا، میں چلا جاواں گا، مگر جدو اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ کے اندر حاضری ہوے گی نا، رب دی حضور پیش ہوواں گا نا، اس وقت میرا اللہ میرے کو پوچھے گا ہاں میرا بندہ تینوں دنیا تے کلیا سی، تینوں تے میں اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا سی، تے تو کی کر کے آیا ہوں؟ توجہ ہے؟ ایک گل کلی میرے واسطے نہیں، یہ ساریاں واسطے آ، یہ نوجوانوں تے بزرگوں واسطے بھی ہے، یہ مسلمانوں واسطے آ، اور مشعل راہ ہے، اور ساڈے واسطے ایک سبق ہے اگر اسی حاصل کریے تا۔ اے میرے بیٹے ہو، اے میری اولاد ہے کہ میں جدوں مر جاواں گا تے رب دی حضور ہونی حاضری،
تے اللہ نے اپنے اگے کر کھڑا کر کے میرے کو سوال کرنا پوچھنا آئے میرے بیٹی کی آئے میرے بندے کی کر کے آئے جے میں تے کوئی نیک عمل نہیں کیتا کوئی چنگائی نہیں کیتی کوئی اچھا عمل نہیں کیتا جڑا رب دی بارگاہ دے اندر پیش کراں لہذا میں ڈردا ہاں تسی اتنا کرنا کہ جدوں میں مر جاواں نا تے میری لاش نو جلا دینا جدو راکھ بن جائے کوئلے بن جائیں پیش کے کوئلہ نو راکھ نو کچھ نو دریا دے سپرد کر دینا کچھ نو ہواواں دے اندر اڑا دینا کچھ نو جنگل دے اندر بیابان دے اندر سٹ دینا وجہ کی ہے وجہ یہ کہ میں نو رب دی حضور حاضر نہ ہونا پوے میں نو اللہ دے سامنے کھڑا نہ ہونا پوے اس واسطے کہ میری راکھ نو جلا کے ادھر ہوا دے اندر سٹ دیو پانی دے اندر سٹ دیو جنگلہ دے اندر سٹ دیو اس طرح میری راکھ ختم ہو جائے گی تو میں برود معاشر اپنے رب دے حضور حاضری تو بچ جاواں گا چنانچہ بندہ چلا گیا وفات ہو گئی بیٹیاں نے لاش کو جلایا اور یاد رکھنا انج دی وصیت آج کل نہیں امت محمدیہ دے وچوں کوئی بندہ انج دی وصیت نہیں کر سکتا اپنی اولاد نو کہ میری لاش نو جلا دینا اگر کرے گا وصیت تے گناہگار ہوئے گا اولاد کی بھی ضروری نہیں کہ وہ انج دی وصیت تے عمل کرے اگر وہ عمل کرے گی کہ وہ بھی گناہگار ہوئے گی یہ امت محمدیہ دا خاصہ اللہ نے اپنے حبیب دے صدقے امت محمدیہ کے کرم کیتا ہے لاش کو جلا دیتا گیا راکھ نو اڑا دیتا گیا پانی دے سپرد کر دیتا گیا جنگلاں دے بیاباناں دے اندر راکھ نو سٹ دیتا گیا مگر رب قدیر دے پھر ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے نا وہ تے ان اللہ علی کل شیء قدیر ہر شے تے قادر ہے انہیں ہوا نو حکم دیتا کہ میری امانت واپس کر سبحان اللہ بڑھ دیجئے جنگلاں نو حکم دیتا کہ میری امانت واپس کرو پانی سے کہا کہ میری امانت واپس کر اللہ جو فرماتا ہے کن ہو جا تو پھر ہو جاتا ہے بندہ سامنے کھڑا ہو گیا اللہ نے پوچھا آئے میرے بندے یہ عمل کس لیے کیا تھا یہ وصیت کیوں کی تھی اپنی اولاد کو ایسا کیوں کہا تھا اللہ تیرے حضور حاضر ہونے کے لیے تیرے حضور حاضر ہونے سے ڈر کی وجہ سے تیرے سامنے کھڑے ہونے سے شرمندگی اٹھانے کی وجہ سے اللہ میں نے یہ عمل کیا تھا اولاد کو وصیت کی تھی اب مالک خود پوچھتا ہے کیا واقعی تو نے میرے لیے میرے ڈر کے لیے کیا تھا ہاں اللہ واقعی تیرے ڈر کی وجہ سے ایسا کیا تھا اللہ فرماتا ہے اگر تو نے میرے ڈر اور خوف کی وجہ سے یہ عمل کیا تھا تو جا آج میں نے تجھے معاف کر دیا ہے تو جا میں نے تجھے معاف کر دیا ہے رب کی بارگاہ میں حاضر تو ہونا ہے نا اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ خود فرماتا ہے او بندو تم نے ہمارے پاس آنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون جس نے پیدا کیا ہے اس کے حضور حاضر ہونا ہے منا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری اسی مٹی سے اللہ نے پیدا کیا اسی مٹی کے اندر لٹایا جائے گا اسی مٹی سے ہی دوبارہ پیدا کیا جائے گا مسلمان صاحب ایمان کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے حضور پیش ہوگا نا جی اللہ کے حضور حاضری ہوگی نا جی حشر کا میدان ہوگا ہمارا اس پر ایمان ہے الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ اگر یہ کہے نا کہ نہیں بس مر گئے مٹی میں مل گئے وہ صاحب ایمان نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے آج کل کی کلمہ بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعویٰ بھی کرتے ہیں آخری نبی ہونے کا آخری نبی کے امتی ہونے کا مگر انکار بھی کرتی ہیں جی مر گئے جی مٹی میں مل گئے جی بس ختم ہو گیا جی نا مٹی میں تو ہم نے جانا ہے اسی رب نے فرمایا قرآن کے اندر بروز معاشر اسی مٹی سے ہی پیدا کیا جائے گا تو فرمایا یہ آیت کریمہ اصل میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی حضرت سیدنا صدیق اکبر کون ہے وہ جوان ہے وہ شخصیت ہے جس کو اللہ نے نبیوں کے بعد سارے
دیا ہے۔ نبیوں کے بعد جس کا مقام اور مرتبہ ہے دنیا اسے صدیق اکبر کہتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑا جلیل القدر صحابی جس کا نبیوں کے بعد جس کا مقام اور مرتبہ ہے، وہ ساری انسانیت میں، سارے مسلمان تھے، صاحب ایمان لوگوں میں کیا ساری انسانیت میں نبیوں کے بعد جس کا مقام اور مرتبہ ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اور وہ سیدنا صدیق اکبر قیامت والے دن اللہ کے محبوب نے سر رکھا ہوگا سجدے میں، اللہ فرمائے گا ارفع راسک کہ محبوب سر اٹھا، مکھڑا دکھا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ محبوب فرمائیں گے اللہ حساب شروع کر، اللہ فرمائے گا محبوب کسی کو پیش تو کر۔ سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں جسے اعمال کے لیے حساب کے لیے پیش کیا جائے گا وہ سیدنا صدیق اکبر ہی ہوں گے۔ اسی صدیق اکبر کے متعلق اللہ فرماتا ہے، حضور فرماتے ہیں سارے اپنے غلاموں کا میں معاوضہ بدلہ دنیا میں ادا کر دیا ہے، مگر ایک میرا غلام ہے جس کا بدلہ میں محمد نہیں اتار سکا، قیامت والے دن میرا اللہ ہی اتارے گا۔ وہ سیدنا صدیق اکبر حضور پیش فرمائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ فرمائے گا اے محبوب جس کا میں خود مقروب ہوں اس صدیق کا کیا حساب ہو۔ اتنی بڑی برگزیدہ ہستی، اتنی بڑی شخصیت، اتنے بڑے درجات اور کمالات والی شخصیت۔ اب بات کہنے لگا ہوں، مسلمانوں ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا اور سوچنا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ صدیق اکبر فرمایا ایک دن تنکا اٹھایا ریت کا یا گھاس کو اٹھایا اور اٹھا کر کہنے لگا اے گھاس تو ہی کتنی اچھی ہے، کاش کہ صدیق بھی یہ گھاس ہوتا، قیامت والے دن اللہ کے حضور حاضری سے بچ جاتا۔ کاش کہ یہ صدیق اکبر ریت کا ذرہ ہوتا، قیامت والے دن اللہ کے حضور حاضری سے بچ جاتا۔ تو اسی صدیق اکبر کی شان میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا نا، اللہ اسے 2 باغ عطا کرے گا، 2 جنت عطا کرے گا۔ کس کو؟ 2 جنتیں جو اللہ کے حضور حاضری سے، جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا، جس کے دل میں رب کا ڈر اور خوف ہے۔ بولو یار تسی نہیں بولتے تو میں تھک جانا جی جانے، کدی کدی میرا دل کرتا میں تبادلہ کرا کے چلا جاواں، پتہ نہیں کیڑی مٹی دے بنے جے۔ یقین جاننا یہ سبحان اللہ کہنا بھی یہ بھی کہ رب کا ڈر اور خوف ہے۔ نیکی کا دل جمع کر دیں، نماز کا دل پڑھ دیں، اللہ دے حضور ہے مسجد کے اندر آیا کا دے واسطے آیا یار، اتنے آن دا مقصد رب دا ڈر اور خوف ہے، نماز پڑھنا رب دا ڈر اور خوف ہے۔ یہ سبحان اللہ اگر اسی آکھاں گے تے آئے بھی قیامت والے دن شاید او تیری میری بخشش دا سبب بن جائے، وگرنہ اسی دی اپنے سر تے گناہاں دی انبار لیے پھرتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر جیسی ہستی وہ بھی کہتی ہے کہ کاش کہ میں ریت کا ذرہ ہوتا، اللہ کے حضور حاضری سے بچ جاتا، کہ جن کے متعلق حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ اے صدیق اکبر میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے مگر 2 نیکیاں مجھے دے دے۔ ایک وہ نیکی جس رات تو نے اپنے محبوب کو گود میں رکھا ہوا تھا غار ثور والی دے دے، ایک وہ نیکی دے دے جب حضور کا انتقال ہوا سارے صحابہ مدہوش ہو گئے، کسی کو ہوش و حواس نہیں تھا، قربان جاؤں صدیق تیری استقامت پہ ممبر پہ آ کے کھڑے ہوتی ہیں، کہتی ہیں او لوگوں جو محمد کی عبادت کرتے تھے تو سن لو محمد وفات پا گئے ہیں، جو رب کی عبادت کرتے تھے ان کا محمد آج بھی زندہ ہے، قیامت تک ہی زندہ رہے گا۔ وہ صدیق اکبر
اس کے متعلق اللہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ تیرے اور میرے دل میں رب کا ڈر ہے نہیں؟ اتنے ہونا ہلاؤ سر، ہر جگہ تین کری جانے ہیں۔ اگر رب کا ڈر اور خوف ہمارے دل میں ہوتا تو ہماری مسجدیں ویران نہ ہوتی، اگر ہمارے دل میں ڈر ہوتا تو ہم ایک دوسرے کی چغلیاں نہ کرتے، ہمارے دل میں رب کا ڈر اور خوف ہوتا تو ہم ایک دوسرے کی غیبتیں نہ کرتے، ہمارے دل میں رب کا ڈر اور خوف ہوتا تو ہم تیری میری بدخوئیاں نہ کرتے، میرے اور تیرے دل میں اگر رب کا ڈر اور خوف ہوتا تو ہم دوسروں کی عزت کو نہ اچھالتے، اگر تیرے اور میرے دل میں رب کا ڈر اور خوف ہوتا تو ہم ملاوٹ نہ کرتے، تیرے اور میرے دل میں اگر رب کا ڈر اور خوف ہوتا تو ہم دوسروں کے عیب جوئیاں نہ کرتے، ہم پانی دودھ میں نہ ملاتے، ہم میرے مرچوں میں ملاوٹ نہ کرتے، ہم کیا ہے اگر تیرے اور میرے دل میں رب کا ڈر اور خوف ہوتا تو اپنی اللہ اکبر، اگر میں کہتا چلا جاؤں تو وقت مختصر بیت جائے گا، اتنا کہتا ہوں کہ جس کے دل میں رب کا ڈر اور خوف ہے ان کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں الناس كلهم موتى الا العلماء والعلماء كلهم نيام الا العاملين والعاملون كلهم على خسر فی خسران المخلصین۔ الفرمایا آخر میں کہتے ہیں والمخلصون علی خطر الا الخائفین، فرمایا ساری دنیا مردہ ہے، جاگتے صرف علماء ہیں، علماء بھی سوئے پڑے ہیں، وہ علماء جاگتے ہیں جو اپنے علم پر عمل بھی کرتے ہیں، فرمایا عمل والے بھی خطرے میں رہتے ہیں، نقصان سے بچنے والے خطرے سے بچنے والے وہ ہیں جو اپنے علم پر عمل بھی کرتے ہیں، عمل کے اندر اخلاص بھی ہے، آپ فرماتے ہیں اخلاص والے بھی نقصان والے ہیں، نقصان سے تمام خطرات سے محفوظ رہنے والے وہ ہیں جو اپنے علم پر عمل بھی کرتے ہیں، عمل کے اوپر اخلاص بھی ہے، اخلاص کے باوجود اس کے دل میں رب کا ڈر اور خوف بھی ہے۔ آج ہماری ایسی نمازیں نہیں جو رب سے کہیں قبول کر لے، ہیں ایسی ہماری نمازیں؟ میں امام سمیت ہر بندہ سوچے اپنے گربان میں، نماز ہم مسجد میں کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، خیالات ہمیں دنیا کے آتے ہیں، ہمارے ایسے روزے نہیں تو ہم رب سے کہیں کہ اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری بخشش فرما دے، نہیں، ہمارے پاس زکوٰۃ تو ہے ہی نہیں، ہمارے پاس حج تو ہے ہی نہیں، وہ تو چلا گیا، حج استعداد صاحب استعداد ہونے کے باوجود گھر میں انبار لگے ہوئے ہیں دنیا کے، ہم حج کو نہیں جا رہے، کیوں؟ رب کا ڈر اور خوف نہیں، ہمارے گھر میں دنیا کی انبار لگے ہوئے ہیں، ہم زکوٰۃ نہیں دے رہے، کیوں؟ اس لیے کہ رب کا ڈر اور خوف نہیں، ہمارے گھر میں ہماری بیٹیاں جوان ہو کے ان کے سر سفید ہونے والے ہیں، ہم ان کے نکاح نہیں کرا رہے، نکاح نہیں کرا رہے، کیوں؟ رب کا ہمارے رب کے دل میں رب کا ڈر اور خوف نہیں، ہماری مسجدیں ویران ہیں، آزان مسجد پنج وقت آتی ہے مگر نماز پڑھنے کے لیے 2-4، یہ ہمارے دل میں رب کا ڈر اور خوف نہیں، پر میں ہمارے بازار آباد ہیں، اگر ہم رب سے ڈرتے تو بازاروں کو آباد نہ کرتے، اگر ہم رب سے ڈرتے تو ایک دوسرے کی چغلیاں نہ کرتے، اگر ہم رب سے ڈرتے تو ایک دوسرے پر الزام نہ لگاتے، اگر ہم رب سے ڈرتے تو نیک اعمال کرتے، اعمال صالحہ ہم نہیں کر رہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے دل میں رب کا ڈر اور خوف نہیں رہا۔ جن کے دل میں رب کا ڈر اور خوف تھا، میں نے پہلے عرض کیا، وہ اللہ کے حضور حاضر ہونے سے ڈرتے ہیں، اپنی اولاد کو وصیت کرتی ہیں کہ ہمیں جلا دینا، اس لیے کہ ہمیں اللہ کے حضور حاضری نہ دینی پڑے، ہمیں رب کے حضور حاضر نہ ہونا پڑے۔ آج ہم اللہ کے رسول کی سنتوں کو دن رات قتل عام کر رہے ہیں، ان سنتوں کا، اللہ کے محبوب کی سنتوں کا دن رات قتل عام کر رہے ہیں، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ حضور کی شفاعت ہمارے لیے، مگر اللہ کے محبوب نے فرمایا جس نے میری ایک سنت سے روگردانی کی قیامت کے دن میں تو اس سے منہ پھیر جاؤں گا۔ آج ہمارے اندر ہے ہی کچھ نہیں، عمل ہے ہی نہیں، اور ہاں اتنی بات ہمیں ضرور آتی ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ اعمال صالحہ ہے، نہ فرما برداری ہے ماں باپ کی، نہ علماء کا ادب ہے، نہ چھوٹوں پر شفقت ہے، نہ ہمارے اندر کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اس کے باوجود کہتے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ نماز نہ پڑھ کے ہم کہتے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، روزہ نہ رکھ کے ہم کہتے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، حج صاحب استعداد ہونے کے باوجود
ہم نہ دیتے ہیں، اس کے باوجود ہم کہتے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ہاں قرآن کے اندر کئی مقامات پر اس نے فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، میں ہوں غفور الرحیم، مگر اسی رب کا ڈر اور خوف بھی وہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، ایسا ڈرو جس سے اسے ڈرنے کا حق ہے، جیسا اسے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ ایک بات میں نے سنانی تھی، وہ بھی بنی اسرائیل کے 3 اشخاص کی ہے، 3 شخصوں کی ہے۔ اس کو مختصر لفظوں میں اتنا ہی کہہ دوں کہ وہ سفر کر رہے تھے، دوران سفر ایک غار میں بارش ہونے لگی، طوفان آ گیا، ایک غار میں پناہ لی۔ غار میں پناہ لینے کے باوجود جب غار میں پناہ لے کر بیٹھے ہوئے تو اوپر سے ایک بڑا پتھر گرا، غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب تینوں لوگوں کی موت واقع ہونے والی تھی، تو آپس میں مشورہ کیا اللہ کی بارگاہ میں اس عمل کو پیش کرو جو تم نے اس کے ڈر کی وجہ سے کیا ہے۔ تو ایک نے کہا اللہ میرے والدین بوڑھے ہیں، بوڑھے میرے والدین تھے، میرے بچے بھی تھے، میں بکریوں کا ریوڑ چراتا، ایک دن دور نکل گیا، شام کو دیر سے گھر میں آیا، ماں باپ سو چکے تھے، دودھ نکالا بکریوں کا، اب والدین کے سرانے کھڑا ہو گیا، میرے بچے میرے قدموں میں بلکتے رہے، ابا جی ہمیں دے دے، میں نے کہا نہیں پہلے اماں ابے کو دوں گا پھر میں تمہیں دوں گا، مگر میرے ماں باپ کی بڑی دیر سے نیند جاگ کھلی، جب ان کی جاگ کھلی تو میں نے دودھ پیش کیا، اب وہ راضی ہو گیا اللہ اگر میں نے تیری رضا کی خاطر تیرے خوف کی وجہ سے یہ عمل کیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ فرمایا کہ وہ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا۔ ایک دوسرا آدمی بولا اللہ میں بڑا تاجر تھا، میں بڑا زمیندار تھا، مالدار تھا، اللہ تو نے مجھے سب کچھ دیا تھا، ایک دن میرے پاس ایک عورت آئی مانگنے کے لیے، اب میرے پاس دولت کا غرور تھا، میں نے اسے شرط رکھی اگر میرے ساتھ برا فعل کرے گی تو تجھے دوں گا، اگر نہیں کرے گی تو نہیں دوں گا۔ اللہ وہ راضی ہو گئی، مگر وہ محتاج تھی، میں تو غنی تھا، وہ راضی ہو گئی۔ جب میں اس کے پاس ہی بیٹھا وہ تھر تھرا رہی تھی، میں نے پوچھا کیوں کانپتی ہے، یہاں کوئی آنے والا نہیں، یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، وہ کہنے لگی اللہ سے ڈرتی ہو۔ اب وہ اللہ سے ڈرتی ہے تو میرے دل میں خیال آیا تو غریب اور محتاج ہو کر رب سے ڈرتی ہے، میں غنی ہو کر بھی رب سے بے پرواہ ہوں، مجھے تو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، میں اسے کیوں نہ ڈروں، مجھے تو دوہرا حق ہے اسے ڈرنے کا۔ اللہ میں تیرے ڈر اور خوف کی وجہ سے ہٹ گیا، اسے چھوڑ دیا، مال دے دیا، اللہ اگر میں نے یہ عمل تیری خاطر کیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا دے۔ فرمایا اتنا پتھر ہٹا کے اندر روشنی آنے لگی، امید ہو گئی ان لوگوں کو۔ اب تیسرا آدمی آیا، وہ کہنے لگا میں بڑا تاجر تھا، میرے پاس مال و جائیداد تھی، مزدور مزدوریاں کرتے تھے، سب مزدوروں کو ایک دن مزدوری دی، ایک مزدور نے مزدوری لینے سے انکار کر دیا، کہنے لگا میرا حق زیادہ بنتا ہے تو تھوڑی دے رہا ہے، وہ چھوڑ کر چلا گیا۔ اب میں اس کی مزدوری والی اجرت سے کچھ زمین بوئی، غلہ اگایا، وہ زیادہ ہوا، میں اس سے مویشی خریدے، گائے اور مال بہت زیادہ ہو گیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد، سالوں کے بعد وہ آیا، بوڑھا تھا، کمزور تھا، آ کر کہنے لگا اللہ کے بندے فلاں وقت میں نے تیرے پاس مزدوری کی تھی، تو نے مزدوری تھوڑی دی تھی، وہ میری تیرے پاس رہ گئی ہے، اللہ سے ڈر اور مجھے وہ مزدوری دے دے، آج میں اس کا محتاج ہوں۔ تو میں اس کو مکان کے اوپر لے گیا، نیچے ایک چراگاہ تھی جس کے اندر کافی تعداد میں مال ریوڑ چل رہا تھا، میں نے اسے کہا لے جا یہ سب تیرا ہے۔ وہ کہنے لگا اللہ کے بندے مذاق نہ کر، مجھے وہ مزدوری دے دے جس کا میں محتاج ہوں۔ میں نے اسے کہا اس سے تھوڑا بھی دے سکتا تھا، اللہ میں اسے کچھ بھی نہ دیتا، وہ تو چلا گیا، اتنی مزدوری تو میں دیتا دے سکتا تھا، لیکن اللہ میں نے تیری رضا کی خاطر اس کی مزدوری سے ہونے والے نفع والی ساری جائیداد اسی کو دے دی ہے۔ اللہ اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کی خاطر تیرے خوف و ڈر کی وجہ سے کیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا دے۔ پر میں اس کا ہاتھ اوپر کو اٹھانا بھی منہ پر پھیرنا ہی تھا تو غار ہٹ گئی، وہ پتھر ہٹ گیا اور یہ تینوں چل پڑے اپنے اپنے رستے کو۔ فرمایا جس کے دل میں ڈر اور خوف ہے، جو عمل بھی کرتا ہے اس کے اندر اخلاص ہے، جس کے اندر رب کا ڈر اور خوف نہیں، ہر نیکی کا سر چشمہ خدا سے ڈرنا ہے، ہر گناہ کا سر چشمہ خدا سے نہ ڈرنا ہے۔ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ بند کوٹھرے میں رات کے اندھیرے میں بھی گناہ کرتے ہوئے رب سے ڈرتا ہے۔ جو خدا سے نہیں ڈرتا، جس کے دل میں رب کا ڈر اور خوف نہیں، وہ میدان میں بھی گناہ کرتا ہے، کھلے عام بھی گناہ کرتا ہے، ہر جگہ پہ گناہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ دعا ہی اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنے دل میں اپنا ڈر اور خوف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔